انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 2 اپریل 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیا کریں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے امریکہ کی نیندیں اڑا دیں۔ بغیر کپتان والی جنگی کشتیاں امریکی سمندروں میں اتار دیں۔ امریکہ اور ترکی کے بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ ترکی کا میزائل فائر کر دیے، امریکی جنگی جہاز نیست و نابود ہو گئے۔ پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ اگر امریکہ نے F-35 جنگی طیارے فراہم نہ کیے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا بڑا اعلان۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ ترکی کو محبت اور ترکی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں، کیونکہ بھارتی اس چینل اور اس ویڈیو کو ان لائک کرنے آئیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایشین ٹائمز کی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ طیب اردوان نے اپنے ملک کے دفاع میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دفاعی نظام کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتے ہوئے اس کی وسعت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ترکی کا دفاعی صنعت میں نیا کارنامہ، بغیر کپتان کے مسلح کشتیاں تیار کر لیں۔ حیرت انگیز صلاحیتوں کی حامل اس مسلح بوٹ کو ادلاک کا نام دیا گیا ہے، جو اس وقت سمندر میں اپنے سفر کا آغاز کر چکی ہیں۔ اس بوٹ کو موبائل کے ذریعے ہیڈ کوارٹر، کمانڈ سینٹر یا فلوٹنگ پلیٹ فارم سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج 400 کلومیٹر ہے اور 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چلتی ہے۔ یہ امریکہ کے سمندروں میں اتر کر امریکہ کے سمندروں میں تباہی مچا دی ہے۔ مسلح بوٹ دن اور رات ویژن کی اہلیت رکھنے کے ساتھ ساتھ کیموفلاج کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، جس کا مشن نگرانی، انٹیلیجنس، فوج کا تحفظ، اسٹریٹجک سہولتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس بوٹ کی تیاری میں کئی سال لگے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس اس مسلح بوٹ کو سمندر میں اتارا گیا ہے، جو اپنے مشن میں مصروف ہے۔ ترکی نے دفاعی صنعت میں حیرت انگیز ترقی کرتے ہوئے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ خود ترک صدر رجب طیب اردوان نے ڈرونز اور میزائل سمیت طیاروں کی تیاری میں گہری دلچسپی لی ہے۔ یاد رہے کہ روس سے S-400 ایٹمی سسٹم کی خریداری کے حوالے سے امریکہ نے ترکی پر معاشی پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دے رکھا تھا، جو امریکہ نے لگا دی ہیں، لیکن ترکی اپنے دفاع کی خاطر روس کے ساتھ کی گئی ڈیل کی پاسداری کرتے ہوئے مزید S-400 سسٹم کی بیٹریاں لینے کا عہد کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ ترکی کی گفت و شنید کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ روس کے ساتھ مل کر ترکی اپنے دفاعی صلاحیت کو کس حد تک مضبوط کر پاتا ہے؟ کچھ عرصے قبل چین کی طرف سے بایو فوجی تیار کرنے کا اعادہ کیا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت فوجیوں کا دماغ اس قدر تیز ہو جائے گا کہ وہ روبوٹ کی طرح کام کریں گے، جبکہ امریکہ نے براہ راست روبوٹ فوجی تیار کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ حالانکہ ان سب سے آگے نکلتے ہوئے ترکی نے دفاعی صلاحیت میں بغیر کپتان کے کشتی سمندر میں چلا کر بازی مار لی ہے۔ ترک وزیر دفاع ہولوسی آکار نے کہا ہے کہ روس سے S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی روسی کھیپ کی خریداری کے لیے بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ اگر امریکہ نے ترکی کو F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کے معاہدے میں دوبارہ شامل نہ کیا تو دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ انقرہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہولوسی آکار نے کہا ہے کہ ہم اس بار پھر روس کے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی خریداری سے پہلے ترکی نے امریکہ اور یورپی ممالک سے مشاورت کی تھی، لیکن دونوں طرف سے کوئی تسلی بخش جواب موصول نہیں ہوا۔ نہ ہی امریکہ اور نہ ہی یورپ نے اپنے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی قیمت، ان کی ڈیلیوری اور مشترکہ پیداوار سے متعلق
کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی خاموشی کے بعد ترکی کے پاس سوائے روس کے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم خریدنے کے اور کوئی چارہ بچا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی امریکہ کے ساتھ دوبارہ F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے بات چیت پر تیار ہے، لیکن امریکہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس سے ملکوں کے درمیان اعتماد کا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ترک وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روس کے ایئر ڈیفنس کی خریداری کے کئی ماہ تک بات چیت کا عمل جاری رہا اور اب اسے روکنا ممکن نہیں ہے، جبکہ ترکی S-400 ایئر ڈیفنس میزائل کی پہلی کھیپ حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جائے تو پھر کئی سال تک چلتی ہے اور دونوں ملکوں کو اس بحران سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حلوسی آکار نے کہا ہے کہ نیٹو کے ممبرز میں صرف ترکی نہیں اور کئی اور ممالک بھی روس کے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں۔ ترکی امریکہ کے ساتھ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی سطح پر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت نیٹو اور ترکی ایک بار پھر آپ تین ممالک یونان، سلوواکیہ اور بلغاریہ روس کے S-300 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن امریکہ نے ان پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندیاں عائد نہیں کی۔ اگر امریکہ ترکی پر کیوں پابندیاں بار بار لگا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہمارے ساتھ F-35 ڈیل دوبارہ سے نہ کی تو امریکہ کے لیے یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ ڈیل نہ کی تو پھر ہم روس اور چین کی جانب دیکھ سکتے ہیں اور دونوں سے جنگی طیارے خرید سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم نے امریکہ کے تھاڈ میزائل سسٹم نہ دینے پر ہم نے S-400 میزائل سسٹم خریدا تھا، جو کہ امریکہ نے پھر ہمارے اوپر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ لیکن اگر اب اس بار امریکہ نے ہمارے اوپر سے F-35 کی ڈیل نہ کی تو یہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ڈیل نہ کی تو پھر ترکی کے لیے بھی یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح رہے کہ روس کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری پر امریکہ ترکی سے ناراض تھا اور پچھلی ٹرمپ انتظامیہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ دوسری طرف امریکہ نے ترکی کے ساتھ F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کا معاہدہ بھی منسوخ کر دیا تھا۔ آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔